بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب رحیم و کریم کے بابرکت نام سے، جو ہم سب کا پالن ہار ہے، روزی رساں ہے۔ درود و سلام کائنات کے افضل ترین انسان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے ایک نیا چینل کا آغاز کیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم غیروں کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، اور یہ جو خوبصورت ورثہ ہے ہماری زبان، اردو ادب اور پنجابی ادب، اس سے ہم پیچھا چھڑاتے چلے جا رہے ہیں، اور بڑے تمتراک سے، بڑے فخر اور تفاخر سے ہم غیروں کی زبان جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے۔ حالانکہ زبان کسی بھی قوم کا بہت قیمتی اثاثہ ہوا کرتا ہے، اور جن قوموں نے ترقی کی، آسمان کی بلندیوں پر پہنچے، انہوں نے اپنے ہی زبان کی ترویج کی، اسے بنایا، سنوارا، اس میں ہی محنت کی، اور آج دیکھ لیں وہ مریخ کی بلندیوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں، زمین کی تہہ کو بھی کنگال ڈالا ہے۔ اور زندہ قومیں ہمیشہ اپنی زبان پر اور اپنے قومی لباس پر فخر کیا کرتی ہیں، اور اردو وہ تو ہے ہی قابل فخر زبان، کیونکہ یہ دنیا کی وہ زبان ہے جس کا ہاضمہ اتنا تیز ہے کہ دنیا کی ہر زبان کا ہر لفظ اپنے میں وہ سمو لیتی ہے، اور وہ اجنبی لفظ نہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی زبان کا لفظ ہے کوئی۔ تو قدرت نے یہ خوبی عطا کر دی ہے اس زبان کو، لیکن ہم کتنے بد نصیب ٹھہرے کہ اتنی خوبصورت قدرت نے زبان دی، اور ہم وہ پڑھتے ہوئے، سکولوں میں نصاب میں پڑھاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنے لباس پر فخر کریں، بلکہ دوسری قومیں جو ہیں وہ ہماری ان روایتوں کو، اس زبان کو، اس پنجابی اور اردو ادب کو سراہیں، اور بلکہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ 21ویں صدی کا دور ہے، جو اپنی زبان بھول جاتا ہے، اپنے تشخص کو، اپنے کردار کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا میں نیست و نابود ہو جایا کرتا ہے، وہ قومیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں۔ لیکن جو اپنی زبان کو تابناک رکھنا چاہتا ہے، تابندہ اور زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی زبان میں دلچسپی نہیں صرف لیتا، وہ شوق اور جنون اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور شوق اور جنون جب ہمارے اندر آ جائے گا تو خدا کی قسم ہم قوموں کی صفوں میں سب سے جو پہلے نمبر پر آتا ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اس زبان کو ہم نے تابندہ کرنا ہے، زندہ کرنا ہے، اس کو درخشاں اور روشن کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ چھوٹی سی کاوش شروع کی ہے، چھوٹی سی کوشش شروع کی ہے۔ یہ آپ لوگ جب ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اردو ادب میں، پنجابی ادب میں کتنا قیمتی سرمایہ ہے ہمارے بزرگوں کا چھپا ہوا، اور جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں تیاگ دی ہیں اس میں۔ دیکھیں حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے اردو ادب میں پوری دنیا میں اپنی ذہانت و فطانت کے پنجے گاڑے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جرمنی، انگلینڈ، کہاں کہاں ان کے نام سے گلیاں بنی ہوئی ہیں، لائبریریاں بنی ہوئی ہیں۔ ترکی والے انہوں نے کہا کہ ہمارے انقلاب جو آیا تھا اس میں علامہ اقبال کی شاعری سے ہم نے فائدہ اٹھایا تھا۔ تو دیکھیں جس قوم کو اتنے لازوال ہیرو ملے ہوں، غالب کو دیکھ لیں آپ، جب ان کی شاعری کا عمیق انداز میں بنظر غائر مطالعہ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے فلسفی، اتنے بڑے لوگ ہمارے ادب میں ہیں، اور ہم دوسروں کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔
مانو کہ ہمارے ادب میں، ہمارے اس اردو میں، اس پنجابی میں وہ گل پوشیدہ ہے، وہ موتی، وہ آبدار موتی پوشیدہ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار ہم تو اپنی زبان سے نابلد رہے، ہم نے تو کبھی کچھ دھیان سے پڑھا ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی غیروں کے رنگ میں رنگے رہے۔ آج جب اپنی زبان کا یہ مزہ چکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ تو چاشنی میں، ذائقے میں، خوشبو میں ہر زبان سے الگ بھی ہے، منفرد بھی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم عہد کریں کہ ہم اپنے اس قومی ورثے کو آگے لے کے بڑھیں گے اور قوموں کی صفوں میں عروج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ زندہ قومیں نہ اپنے ماضی کو بھولتے ہیں، نہ اپنے جو ہیروز ہوتے ہیں ان کو بھولتی ہیں، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس ریاضت میں تیاگ دی ہیں ان کو تو وہ کبھی نہیں بھولتے۔ تو ہمارے کتنے شہ پارے جو ہیں ہماری کتابوں میں دفن ہیں، وہ گرد آلود ہو چکی ہیں کتابیں، ہم نے کبھی ان کتابوں کا مطالعہ تو کیا، کبھی ان کے گرد نہیں جھاڑ کر دیکھی۔ تو دیکھیں تو یقین کریں، جس طرح ہماری سرزمین، وہ ہماری پاک سرزمین جو ہے وہ معدنیات سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم نے گنگالنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے نیچے سے زمین کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ہم دوسرے ممالک سے وہ چیزیں خریدتے ہیں جو قدرت نے ہماری زمین میں بھری ہوئی ہیں۔ اور ایسے ہی زبان کا معاملہ ہے، ہماری زبان اتنی وسیع و عریض ہے کہ ہمیں کسی اور زبان کو اپنانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، دنیا میں بہت ایسی قومیں بہت کم ہوں گی جن کا اپنا قومی لباس اور قومی زبان ہوتی ہے، اور ہم ان خوش نصیب اقوام میں پہلے نمبروں پہ ہیں جن کی اپنی زبان ہے، اپنا تشخص ہے، اپنا لباس ہے، اپنی الگ پہچان ہے۔ لوگ تفاخر کے ساتھ ہماری زبان کو اپناتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہندوستان نے اردو ادب میں فلمیں بنا کے اس کا نام ہندی رکھ دیا، ہندی زبان میں ہے، حالانکہ اردو کے زبان نہ وہ ان کی فلم انڈسٹری ترقی کر سکتی تھی، نہ وہ دنیا میں اپنا نام اور مقام بنا سکتے تھے۔ تو ہم اتنی خوبصورت زبان ہوتے ہوئے کیوں غیروں کی جو نقالی کریں، کیوں غیروں سے متاثر ہوں، بلکہ ہم خود متاثر دوسروں کو کریں۔ تو میں مختصر لفظوں میں یوں کہوں گا کہ یہ آج تو شروعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے ماہ و سال میں دیکھیں گے، آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ ہم اردو ادب کے ان مشاہیر کے نام، ان کا تعارف، ان کی سوانح حیات آپ کے سامنے لائیں گے جنہوں نے پوری زندگیاں تیاگ دی تھی اس کام کے لیے، اس ادب کو فروغ دینے کے لیے، اور وہ کتنے کتنے روشن اور درخشاں نام تھے، اور انہوں نے کیسا کیسا کمال کا کام کیا ہے۔ جب آپ ان کی شاعری سنیں گے تو آپ پھر وہ انگلش جو شعراء سے آپ متاثر ہیں یا دوسرے شعراء سے آپ بھول جائیں گے کہ یہ اس مٹی میں کیا کیا نگینے چھپے ہوئے تھے۔ وہ میرے حکیم الامت نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو مانیے کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے، صرف اس میں تلاش کرنے والے کھوجی کی ضرورت ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے تئیں جو کچھ ہو سکے ہم اس وطن کے لیے کر جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، شکوائے ظلمت شب سے بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم اپنے حصے کی ایک شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے اس پروگرام میں بھی تابناکی آئے گی، یہ بھی نکھرتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس میں ہم نت نئے رنگ بھرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک خشک ٹاپک ہوگا، اس میں آپ کو لطائف بھی سننے کو ملیں گے، اس میں ہمارے بہت سارے واقعات بھی، حکایات بھی سننے کو ملیں گی، ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی بہت سارے ہمارے جو مشاہیر ہیں ان کے حالات زندگی، اور یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک مجموعہ ہوگا، ایک ملغوبہ ہوگا جس میں بہت سارے ذائقے، بہت سارے رنگ ہوں گے، اور کہتے ہیں نا رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ذائقہ بھی ہوگا، خوشبو بھی ہوگی، اور رنگ لفظ آپ کے سامنے اڑتے اڑتے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ اس ہمارے چینل کو پسند کریں گے، اور آپ جوں اس میں دلچسپی لیں گے، اور میں خاص طور پر ان پاکستانیوں کو کہوں گا جو اپنی اس خوبصورت
زبان جسے اردو ادب کہا جاتا ہے یا پنجابی ادب، وہ ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور ان کا دل جو ہے وہ خون کے عنصر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ادب کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے لباس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ جب تعاون کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں اردو شاعری، پنجابی شاعری، اس کے علاوہ بہت ساری نت نئی چیزیں آپ کو ملیں گی، اور آپ انشاءاللہ مجھے یقین واثق ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ ہم آپ کو شعراء کے حالات زندگی بتائیں گے، بڑے لوگ جو انہوں نے دنیا میں ترقی کی ہے وہ کس طرح آگے بڑھے ہیں، کتنی ریاضت کی ہے، کتنی محنت مشقت کی ہے، اور آج وہ بام عروج کو پہنچے ہیں۔ میں آج چونکہ شروعات ہے تو میں چند اشعار جو ہیں آپ لوگوں کو سناؤں گا، تاکہ وہ کہتے ہیں دیگ سے چاول کا دانہ چکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگ کیسی پکی ہوگی۔ تو میں ویسے تو اس کا نام اردو ادب کے حوالے سے ہم نے رکھا ہے، لیکن چونکہ میں نے کہا نا کہ پنجابی ہماری مادری زبان ہے، تو ہم نے اس کے بھی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میں آج سیمپل کے طور پر آپ کو کچھ اشعار سناؤں گا، تو وہ یقیناً آپ کے دل میں اتریں گے، اثر کریں گے، تو آپ ہمارے اس چینل پہ آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ یقیناً اچھا فیل کریں گے۔ آپ یہ وقت نہیں محسوس کریں گے کہ ہم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ اور وہ اشعار کچھ یوں ہیں کہ جو بول زبانوں نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا، وہ تیر کمانوں نکل گیا، میں دل وچ اونوں لبنا وا، میں دل وچ اونوں لبنا وا، وہ دور آسمانوں نکل گیا۔ ان میریاں گلاں یاد رہی، ان میریاں گلاں یاد رہی، پر میں پہچانوں نکل گیا۔ خواباں نہ تک انہاں بدلے، یوسف کنانوں نکل گیا۔ میں گھر دی اگ لکاوندا سا، میں گھر دی اگ لکاوندا سا، دھواں روشن دانوں نکل گیا۔ ہم درد کنارے بن گئے نے، ہم درد کنارے بن گئے نے، جد میں طوفانوں نکل گیا۔ اور جڑا غیراں لئی تا پچھدا سی، جڑا غیراں لئی تا پچھدا سی، او لہو شریانوں نکل گیا۔ جو بول زبانوں نکل گیا، وہ تیر کمانوں نکل گیا۔ اور ایک اور بہت خوبصورت پنجابی، میں اسے پنجابی ادب کا شاہپارہ اس حوالے سے کہوں گا کہ انسانی فطرت ہے کہ جس جگہ سے اس کا کوئی تعلق رہا ہو، جذباتی تعلق ہو، جذباتی وابستگی رہی ہو کسی شخص کے یا شخصیت کے ساتھ، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو اس کی گلیوں سے، اس کی اینٹوں سے، اس کے در و دیوار سے، اس جگہ سے اس کو پیار ہو جاتا ہے، اور وہ صدیوں بعد بھی اگر وہاں سے گزرے ہو اس کا، تو وہ ساری سکرین اس کے ذہن میں چلنے لگ جاتی ہے ایک متحرک فلم کی طرح۔ تو اس میں بھی بہت ہی خوبصورت جذبوں میں گوندا ہوا یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت کلام۔ اج تیرے پنڈ کولوں انج لنگ چلے ہاں، اج تیرے پنڈ کولوں انج لنگ چلے ہاں، جتھوں کدے نت دل نہیں چلے۔ اج تیرے پنڈ کولوں انج لنگ چلے ہاں، جتھوں کدے نت دل نہیں چلدا۔ اج تیرے پنڈ کولوں انج لنگ چلے ہاں، جتھوں کدے نت دل نہیں کردا۔ جتھے پیار رہندا مینوں روز کوئی کام سی، جتھے پیار رہندا مینوں روز کوئی کام سی۔ کم کی سی سچی گل ہے جتھے تیرا دم سی، کم کی سی سچی گل ہے جتھے تیرا دم سی، تیرے دم نال پنڈ حج والی تھاں، تیرے دم نال پنڈ حج والی تھاں سی، بیٹا سننا بیٹا سننا۔ دوروں رخ ویکھ کے کیویں لے جاندے، دوروں رخ ویکھ کے کیویں لے جاندے سان، بانی مار مار میں انج پہ بلاندے سان۔ سورگ دا سواد آوے، سورگ دا سواد آوے جنہ اٹکلیاں، ہندی زبان میں سورگ جنت کو کہتے ہیں۔ سورگ دا سواد آوے جنہ اٹکلیاں، آج نہ رکھن دے نہ کوڑ لیں، آج میرے چاواں نو کسے نہیں ڈکیا، آج میرے چاواں نو کسے نہیں ڈکیا، تے کوٹھے تے چڑھ کے کسے نہیں ڈکیا۔
ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ, ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ को मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी पहली काविश आपको पसंद आई होगी, आपके दिल में ये लफ्ज़ उतरे होंगे। अगर ऐसा है और वाकई दयानतदारी के साथ ऐसा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हर रोज़ पहले से बेहतर की तरफ हम इंशाल्लाह कदम बढ़ाते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको उर्दू में पंजाबी में दिलचस्पी होगी और आप फ़ख्र करेंगे अपने, और इसके अलावा हम अपने कौमी लिबास पर भी हमें फ़ख्र होगा कि हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि कुदरत ने जिन्हें हर किस्म की सरजमीन दी है वहाँ हमारी अलग ज़बान हमको अता कर दी, अलग लिबास दे दिया, अलग पहचान और शख्सियत दे दी। तो मैं उम्मीद रखूँगा इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ भरपूर ताउन रखेंगे और कुरान पाक की एक आयत व तासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू, और मैं इसके साथ ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरे वतन को, मेरे वतन के वासियों को, दियारे गैर में रहने वाले बसने वाले अपने पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, नुमाइंदे हैं, उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे और आने वाले माह साल में हमारे लिए आसानियाँ उतरें, हम एक अच्छी और बावकार कौम बनकर दुनिया के सामने आएँ और दूसरी कौमें हमसे मुतासर होकर हमारा लिबादा ओढ़ें, हमारी ज़बान को अपनाने की कोशिश करें, हमें तरक्की और तरवीज जो हमारी ज़बान को मिले। बहुत शुक्रिया। ढेर सारी दुआओं के झुरमट में आपका अपना अरशद इकबाल दरख्शां आपसे इजाज़त चाहेगा। यार जिंदा, सोबत बाकी, पाकिस्तान जिंदाबाद।